اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم علم الاصوات کے متعلق پڑھیں گے، یعنی آوازوں کا علم۔ اصوات یہ صوت کی جمع ہے۔ ہر زبان میں مختلف قسم کی آوازیں ہوتی ہیں۔ صوتیات کا تعلق مختلف لغات کے ساتھ ہے، تو اس لحاظ سے یہ ایک علم ہے کہ بندہ کس طریقے سے آواز نکالتا ہے، آواز نکالتے ہوئے اس کے حرکات سکنات کس طرح ہوتے ہیں اور دوسرے کے اوپر اس کا اثر کیا پڑتا ہے۔ اس کی کچھ شاخیں ہیں، آگے قسمیں ہیں، تو شروع میں علم الاصوات کی تعریف کر کے ان کی شاخیں بتلائی گئی ہیں۔ تو آج ہم اس کو شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ علم اصوات کی تعریف کے متعلق ہے۔ عبارت یہ ہے: العلم الذی یبحث فی الاصوات المنطوقہ، وہ علم جس میں آواز کے بولنے کے متعلق بحث کیا جاتا ہے۔ من حیث نطقہا، یعنی اس کے بولنے کے اعتبار سے، و انتقالہا، اور اس کے انتقال یعنی ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہونے کے لحاظ سے، و ادراکیہا، اور اس کے ادراک کے لحاظ سے، اور و اثر بعضہا علی بعض اذ تجاورت، اور آوازوں کے باہم ملنے سے ایک دوسرے پر مرتب ہونے والے اثرات پر جس علم میں بحث کی جاتی ہے، جو سما علم الاصوات، اس علم کو علم اصوات کہتے ہیں۔ تو اس کا جو سلیس ترجمہ ہوگا وہ یوں ہوگا: علم الاصوات وہ علم ہے جس میں آواز کے بولنے کے طریقہ کار اور ادراک اور آوازوں کے باہم ملنے سے ایک دوسرے پر مرتب ہونے والے اثرات پر بحث کی جاتی ہے۔ دوسرا سوال ہے: یعد علم الاصوات فرعا من فروع، کہ علم اصوات جو ہے یہ کس کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے؟ تو علم اللسانیات، لسانیات کے علوم جو ہیں ان کے شاخوں میں سے علم اصوات ایک شاخ ہے۔ آگے تیسرا سوال یہ ہے کہ الدراست الصوتیۃ تبحث فی النطق البشری من زاویتین مختلفتین ومنہما، کہ صوت کے مطالعہ میں، آوازوں کے مطالعہ میں، دراست کا معنی دراسات پڑھنا بھی ہے، مطالعہ بھی ہے۔ آوازوں کے مطالعہ میں انسانی تکلم کے بارے میں، نطق بشری سے مراد انسانی تکلم، انسانی تکلم کے بارے میں دو مختلف زاویوں سے بحث کی جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک اصوات مفردہ ہیں، یعنی مفرد آوازیں ہیں، اور ایک اصوات مجتمعہ ہیں جس کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے۔ ایک مفرد اصوات ہیں، مفرد آوازیں ہیں، اور ایک مجتمع آوازیں ہیں۔ جی، اب سوال نمبر 4 ہے، یہ بھی علم الاصوات کی ایک اور تعریف ہے کہ وصف للحرکات العضویہ، یہ وصف ہے یا صفات ہیں ایسے عضوی حرکات کا، یعنی وہ عضو جو حرکت کرتے ہیں، التی یقوم بها الجہاز الصوتی، جس کی وجہ سے آواز ابھرتی اور بلند ہوتی ہے بولنے کے دوران۔ وَكَذَلِكَ الْآثَارُ السَّمْعِيَّةُ، اسی طرح سماعی اثرات یعنی سننے کے جو اثرات ہیں وہ المعاقبۃ لہذه الحرکات، جو ان حرکات کے بعد میں آتے ہیں، یعنی انسان کے بولنے والے اعضاء بولنے کے دوران حرکت کرتے ہیں، اور پھر اس حرکت کے بعد جو اس کو سنتا ہے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے بحث علم الاصوات میں کی جاتی ہے، اور یہ علم الاصوات کی تعریف ہے۔ اگلا سوال نمبر 5 ہے: دراست لما یحدث للاصوات من اثر بسبب مجاورت بعضها لبعض فی الکلام تسمى دراست للظواہر الصوتیہ۔ کیا مقصد؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آوازوں کے باہم ملنے سے، کلام میں آوازوں کے باہم ملنے سے، ٹھیک ہے،
کلام میں پیدا ہونے والے اثرات کے بارے میں جس علم میں بحث کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ظواہر صوتیہ کا مطالعہ کرنا. ٹھیک ہے. لما یحدث للاصوات جو پیدا ہوتی ہے آوازوں کے لیے من اثر کیوں جب بعض کے ساتھ ملتے ہیں کلام میں بعض آوازیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو اس کو ظاہری طور پہ اس کا مطالعہ کرنا کہتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ تعد دراست الاصوات مقدمہ کے علم اصوات کو بطور مقدمہ کے علم اصوات کے مطالعہ کو بطور ایک مقدمہ کے شمار کیا جاتا ہے لدراست اللغہ علم لغت کے مطالعہ کے لیے. تو آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آوازوں کا علم لغت کے مطالعہ کے لیے بطور مقدمہ اور بطور تعارف کے ہے. 7واں سوال یہ ہے دراست النظام الصوتی للغت معینہ تعتبر مقدمہ لدراست النظام الصرفی کہ کسی مخصوص زبان کے نظام صوتی کو پڑھنا. دراسہ کا معنی مطالعہ کرنا، پڑھنا بھی اس کا آتا ہے. النظام الصوتی للغت معینہ لغت معینہ مخصوص زبان کسی مخصوص زبان کے نظام صوتی کا مطالعہ کرنا اس کو مقدمہ شمار کیا جاتا ہے نظام صرفی کے لیے. اس کے آپشن میں مزید آپشن ہے نظام نحو ہے وغیرہ. تو یہ صرف کے نظام کے لیے کیونکہ صرف کے اندر الفاظ کی بناوٹ ہوتی ہے. صرف ہی سے کسی الفاظ کے بناوٹ الفاظ کے بنانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ اس کے لیے مقدمہ شمار کیا جاتا ہے. کسی بھی زبان کسی بھی معین زبان کے اس کو آوازوں کا مطالعہ کرنا یہ اس کے نظام صرفی کے لیے ایک مقدمہ ہے. سوال نمبر 8 العلم الذي يبحث في جہاز النطق جہاز کا معنی آلات بھی ہیں وہ علم جس میں بولنے کے بشری یعنی انسانی تکلم کے آلات کے بارے میں بحث کرتے ہیں. کس لحاظ سے ومن این تخرج الاصوات کہ آوازیں کہاں سے نکلتی ہیں وکیف تخرج اور آوازیں کیسے نکلتی ہیں وما هو اثر بعضها على بعض عند المجاورہ مجاورہ کا معنی ملنا اور جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو ان کا بعض کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. جس علم میں اس چیز کے حوالے سے بحث ہو اس کو کہتے ہیں علم الاصوات النطقی کیونکہ اس کا تعلق نطق اور بولنے کے ساتھ ہے تو اس کو علم الاصوات النطقی کہتے ہیں وصفی وغیرہ نہیں کہتے. سوال نمبر 9 ہے العلم الذي يبحث في وصف لغة من اللغات في مرحلة من المراحل او زمن من الازمان يسمى علم الاصوات الوصفی. علم الاصوات الوصفی کہ علم اصوات الوصفی وہ علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے کسی زبان کے اوصاف پر. فی وصف لغت من اللغات یعنی لغتوں میں سے زبانوں میں سے کسی زبان کے صفات پر بحث کی جاتی ہے. مراحل میں سے کسی بھی مرحلے میں اس زبان کی ابتدائی مرحلے میں صفت اور حالت کیسی تھی عروج کے زمانے میں اس کی حالت کیسے تھی بعد میں اس کی حالت کیسے ہے اب اس کی حالت کیسے ہے. اسی طرح زمانوں میں سے کسی زمانے میں کہ گزشتہ زمانے میں اس زبان کی حالت کیسی تھی اردو گزشتہ زمانے میں کس طرح تھا اب اس زمانے میں کس طرح ہے وغیرہ ذالک. تو اس کو کہتے ہیں علم الاصوات الوصفی. نیکسٹ جو ہمارے پاس سوال ہے العلم الذي يبحث في العملیۃ السمعیۃ وماہیۃ ادراک الاصوات يسمى علم الاصوات السمعی یعنی علم اصوات سمعی کی تعریف کی جا رہی ہے کہ علم اصوات سمعی میں انسانی نظام سماعت کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ فی العملیۃ السمعیہ کہ سماعت کا اور وماہیت ادراک الاصوات اور آوازوں کی ادراک کی حقیقت کے بارے میں جس میں مطالعہ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں علم الاصوات السمعی. تو بہرحال اس کی تعریف یوں ہوگی کہ علم الاصوات السمعی وہ علم ہے جس میں انسانی نظام سماعت کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس بات کا کہ آوازوں کے ادراک کی حقیقت کیا ہے.
سوال نمبر 11 ہے العلم الذی یبحث فی حرکت الصوت، وہ علم جس میں آوازوں کی حرکت کے متعلق بحث کرتے ہیں، وضبضبتہ اور اس کی گنگناہٹ کے متعلق بحث کرتے ہیں، ودرجتہا اور اس کے درجہ کے متعلق بحث کرتے ہیں، اس کو علم الاصوات الفزیائی کہتے ہیں۔ یہ طبعیات ہے، یعنی فزکس سے یہ بات نکلتی ہے کہ گنگناہٹ کس طرح ہے، آواز کا درجہ کس طرح ہے، اور اس کے علاوہ آواز کی حرکت کس طرح ہے کہ آواز ایک بندے سے حرکت کر کے کس طرح دوسروں تک یہ آواز پہنچتی ہے، اس تمام چیز میں جو بحث کرتے ہیں اس کو یہاں پہ علم اصوات فزیائی ہے، یعنی اس کا تعلق طبعیات کے ساتھ ہے، فزکس کے ساتھ ہے۔